فتح نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں کام کرنے والوں کی خیر فرما۔ اس ویلفیئر میں جتنے لوگ یہاں پاکستان کشمیر میں یا انگلینڈ میں جتنے لوگ اس کے ممبر ہیں، یا اللہ ان سب کی عزت مال جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے اس پاک مشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اپنی غیبی مدد سے اس الاتفاق ایسوسیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس الاتفاق ایسوسیشن کو اس علاقے کی عزت بنا۔ ان نوجوانوں کو یا اللہ مشن سے محبت و جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس تنظیم کو، اس این جی او کو یا اللہ جہاں بھی مشکلات پیش ہیں اپنی غیبی مدد فرما، اور ان سب کو اتفاق و اتحاد سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس قدر لوگ اس میں شریک ہیں یا اللہ سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ تو بہتر جانتا ہے یا اللہ تو بہتر صلہ دینے والا ہے، ہم سب کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر مشکل میں ہماری مدد فرما، اس علاقے کو عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس علاقے کو ترقیاں عطا فرما، اس علاقے کو ہر قسم کی وباؤں آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر حمدی و نور عرشی و زینت فرشی وقاسم رزقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلپن نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ ہم آج اس وقت کجلانی کے مقام پر موجود ہیں۔ یہاں پر الاتفاق ویلفیئر ایسوسیشن کجلان ٹرسٹ کا آج دفتر کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس تنظیم کے جو صدر ہیں صفزادہ کاشف علی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ کب سے اس کا انعقاد ہوا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو تنظیم ہے آپ نے جس کا آج باقاعدہ یہاں پر آفس کا آج افتتاح کیا ہے، یہ تنظیم کب سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاتفاق ویلفیئر ایسوسیشن کجلانی کا جو سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا تھا وہ 14 اکتوبر 2019 کو عمل میں لائی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہمارے علاقے میں کام ہو رہا تھا، یہ کر رہی تھی کام کر رہی تھی، لیکن اس کا جو منظم جس کا کیا نا باڈی بنائی ہے وہ ہم نے اکتوبر 2019 میں بنائی تھی۔ تو اس سے لے کر 30 جون 2020 تک اس نے کافی حد تک جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جو ضرورت مند افراد ہیں، جو مریض ہیں، یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادیاں وغیرہ جو ہے نا اس نے کافی حد تک کام کیا ہے الاتفاق ویلفیئر ایسوسیشن نے۔ اس جو تنظیم ہے اس کا جو کام کرنے کا آغاز ہے یہ 1 سال قبل سے آپ اس کا کام شروع پراپر جو طریقے سے کر رہے ہیں آج جو باقاعدہ اس کا جو افتتاح کیا گیا ہے کہ تاکہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی پریشانی آپ کے اہل علاقہ میں جو موجود ہو، جو اس تنظیم کو دے کر اپنے مسائل یہاں لے کر آئے، تو اس کے لیے آپ نے یہ آفس کا باقاعدہ آج انعقاد بالکل، کیونکہ اس کا جو ہمارا اصول ضوابط ہیں اس میں بنیادی چیز ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے یا کسی ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ ہمارے دفتر میں آئے، الاتفاق ویلفیئر ایسوسیشن کے دفتر میں وہ آئے، اپلیکیشن دے گا، اس کے بعد جو ہم اس کی جانچ پڑتال کر کے اس ضرورت مند کی ہم امداد کریں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اپلیکیشن وغیرہ تو نہیں لکھ سکتے یا اس طرح کا، اگر آپ کے آفس میں ہمارے آفس میں ہمارے سیکرٹری موجود ہیں، وہ یہاں ہی ہوتے ہیں، وہ پوری اپلیکیشن خود ہی لکھ دیتے ہیں، اگر وہ نہ لکھ سکیں تو وہ اپلیکیشن خود ہی ٹائپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کن کن ایریوں کے لیے یہ تنظیم ہے ان کے لیے؟ ابھی تو ہماری جو تنظیم یہ کام کر رہی ہے یہ یونین سطح پر ہے، یونین سطح پہ ہے، اور اس کی جو ہم تحصیل سطح پر انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے اس کا کام۔ تو یہ جو تنظیم ہے، یہ جو آپ جس نے آج جس کا باقاعدہ آپ نے آفس کا افتتاح کیا ہے، یہ یہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کے تعاون سے چل رہی ہے یا جو بیرون ممالک میں جو یہاں کے کشمیری آباد ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی فنڈنگ کی جا رہی ہے؟
ہاں جی بالکل، سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں الحمدللہ کھجلانی ایک نام رکھتا ہے آزاد کشمیر میں بھی، اور اس میں کافی حد تک جو فیملیاں ہیں وہ باہر بھی گئی ہوئی ہیں۔ ہمارے دوست احباب جو پہلے یہاں کام کرتے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی باہر گئے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ہماری، لیکن اس سے زیادہ جو ہمارے گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری کافی حد تک ہیلپ کرتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں، جس طرح کا بھی ہو، اخلاقی ہو یا مالی ہو، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو باہر سے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں اس کام میں۔ تو آپ کی تنظیم کا مین مقصد ہے کہ سب سے زیادہ آپ کس چیز کو کن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ مثلا کچھ لوگوں کو کہتے ہیں علاج معالجے کے لیے، یا دیگر جو بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے شادی وغیرہ، یا اس طرح کے آپ کا کیا منشور جو مین چیز ہے؟ مین تو یہ ہے کہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں اس میں یتیم بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوہ خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں جو جوان ہیں، ان کی شادی کے معاملات ہیں، ان کے لیے جہیز اور شادی کے اخراجات، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو بنیادی ترجیحات ہیں، ہمارے مقاصد اغراض میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے معاشرے میں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اب تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور جو اسٹوڈنٹ، جو بچے ذہین ہیں لیکن ان کے گھر کے ایسے حالات ہیں، وہ آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ سکول تک تو جاتے ہیں لیکن آگے اعلیٰ تعلیم کے حالانکہ وہ ہوتے ہیں لائق ہیں کافی، تو اس حوالے سے ہم نے یہ سوچا ہوا کہ یونیورسٹی کی سطح تک اگر کوئی اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہا ہو لیکن اس کے مالی جو حالات ہیں وہ اس کو اجازت نہ دے رہے ہوں، تو ہم اس کی پوری کوشش کریں گے اور اس کو اعلیٰ تعلیم تک، یونیورسٹی کی تعلیم تک ہم اخراجات دینے کے لیے ہم نے اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھنے والے ناظرین سے کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی سننے والے میرے دوست احباب ہیں اور جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک پائی ہم انشاءاللہ مستحق افراد تک پہنچائیں گے، ایک ایک روپیہ آپ کا ہمارے پاس امانت ہوگا، اس لیے آپ بڑھ چڑھ کے ہماری جو الاتفاق ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے کھجلانی، اس کے ساتھ تعاون کریں، بڑھ چڑھ کے۔ ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اب تک جو ہم نے کام کیا ہے اس تقریباً 25 لاکھ تک وہ رقم بنتی ہے، جو اکتوبر 2019 سے لے کر 30 جون تک جو ہم نے کام کیے، اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہیں چیزیں کافی ساری آ جاتی ہیں۔ جو لاک ڈاؤن میں ہم نے جو راشن تقسیم کیا ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے اوپر ہے وہ راشن جو پیکج تھا۔ اس کے علاوہ آگے رمضان اور عید پیکج ہم نے دیا ہے، وہ تقریباً 5 لاکھ سے اوپر رقم بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی تک ہم نے تعلیم میں جو تعلیم فنڈ کی مد میں جو ہم نے تقسیم کیا ہے مختلف سکولز میں، بچوں کے یونیفارم، شوز سے لے کر سارا چیزیں، وہ تقریباً 70,000 تک رقم بن جاتی ہے۔ اس طرح شادی فنڈ کا میں نے بتایا کہ تقریباً 5 لاکھ سے اوپر ہے وہ رقم بنتی ہے۔ یہ تقریباً ٹوٹل، اس کے علاوہ جب سے ہم نے یہ شروع کی ہوئی ہے اس میں اکتوبر میں کے بعد 13 خاندان تھے جن میں ہم ماہانہ تقسیم کر رہے ہیں 3,000۔ اس میں بیوہ خواتین آتی ہیں، معذور آتے ہیں، جسمانی معذور آتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جو گھروں کی چیزیں وہ پوری نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا گھر کا جو سربراہ ہے وہ معذور ہے۔ اس طرح کے کافی سارے 13 خاندان تھے اس وقت، تو ابھی وہ تقریباً 35 خاندان ہیں جس میں ہم 3,000 اور اس میں 2,000 یہ دو ہیں، یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً ابھی تک جو رقم ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو ہم نے دے چکے ہیں اس مد میں خاندانوں میں، یہ تقریباً 14 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے جو دوست ہیں، یہ تنظیم کے کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ بالخصوص تعاون کر رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، جاننے والے ہیں،
تو ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بیرون ملک سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اپنا ملک نصیب فرمائے، اور ان کی صحت، ان کی جان اور مال، عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی احباب اس تنظیم کے ساتھ اس سے پہلے بھی تعاون کرتے رہے ہیں اور جو ابھی بھی دیکھنے والے ہیں، ان سے بھی انہوں نے یہی گزارش کی ہے کہ تمام لوگ اس تنظیم کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ آپ کا جو بھی ایک ایک روپیہ ہے، جو بھی آپ اس تنظیم کو فنڈ دیں گے، وہ مستحق افراد تک ہم بھرپور انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس کا تمام ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہوگا۔ تو کجلانی کے نوجوان خلیل الرحمان صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہ جو آج تنظیم کے الاتفاق ایسوسیشن کا جو دفتر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو اس تنظیم کے قائم ہونے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان کارکنان کو، ان کے فاؤنڈر کو، جو اس طرح کا یہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں کجلانی میں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح کی تنظیم بنانا بہت ہی نہایت ہی مشکل کام ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کا جذبہ رکھنا انسانیت کے لیے خصوصی طور پر ایک بہت بڑا اہم کارنامہ ہے۔ دوسرا، پہلے بھی یہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ سخاوت کے نام لحاظ سے بہت جانا بچانا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، کوئی منظم تنظیم نہیں تھی جس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کام کر سکیں۔ تو ہمیں اس فاؤنڈیشن نے، اس ایسوسیشن نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پہ ہم اپنی چیزیں منظم طریقے سے ہم کسی کو دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ڈیٹا اور پروف بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اتنی شفافیت ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ یہاں پہ آ کے ہمارا ہر چیز چیک کر سکتا ہے۔ جو اکاؤنٹس ہیں، جو فنڈنگ ہے، وہ بالکل شفاف طریقے سے کی جاتی ہے، اور جو بندہ ہمیں یہاں پہ انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ بہت بندے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس آرگنائزیشن میں شامل کیا جائے، یعنی کہ اس کی شفافیت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرے، اس کے جو کارکنان ہیں وہ دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں، بے لوث محنت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور میرے لحاظ میں اس طرح کی تنظیم جو آپ نے نیویت کی، یہ پہلی تنظیم ہے جو ہمارے علاقے میں یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ جی، ہمارے ساتھ راجہ خورشید صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آپ یہ جو تنظیم قائم کی گئی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور میڈیا کی ٹیم کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس سوسائٹی کے پروگرام کو کوریج دی۔ تنظیم کے حوالے سے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس علاقے میں موضع کجلانی براٹلا میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی تنظیم ہے۔ خاص کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گون و گون مصروفیات کو چھوڑ کر تنظیم کو ٹائم دیا، اور مستحق افراد جہاں کہیں بھی ان کو نظر آیا کہ کوئی مستحق ہے، اس کی ہر ممکن کوشش کی انہوں نے مدد کرنے کی۔ جی، بہت شکریہ راجہ خورشید صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی۔ تو دیکھنے والوں سے یہی ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ان کے جو صدر ہیں تنظیم کے، ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو بھی اس تنظیم کے ساتھ وہ تعاون کریں گے تو ان کا مکمل ریکارڈ ہمارے ساتھ پاس موجود ہوگا، وہ کسی بھی وقت ریکارڈ کو چیک کر سکتے ہیں، تاکہ جو وہ اس تنظیم کو فنڈ مہیا کر رہے ہیں وہ مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔